مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ابھی جو ہم نے 3 بار استغفار پڑھا، اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی جمعہ کو فجر سے پہلے 3 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. جھاگ سمجھتے؟ کون کون نہیں سمجھتا جھاگ؟ میں سمجھا دوں. جھاگ نہیں سمجھتے، ٹھیک؟ 6 7 8 9 10 اتنے سہمائیے 10 12 سہمائیے ان میں جھاگ کے معنی نہیں سمجھتے. پھین سمجھتے ہیں؟ پھین، یہ تو پھین تو میرا زیادہ نہیں سمجھیں گے، ہے نا؟ پھین بھی نہیں سمجھتے. صابن کو جب یوں کرتے ہیں پانی سے ملتے تو کچھ بلبلے ہوتے ہیں. بلبلے تو پھر آپ بلبلے بھی نہیں سمجھیں گے، کچھ ہوتا ہے گول 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 گول، تو یہ جھاگ کہلاتا ہے. سمندر کی موجیں اٹھتی ہوئی دیکھی ہیں آپ نے؟ جب بھاگ بھاگ کے آتی ہیں تو اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ سفید، اوپر ہلکی ہلکی سفید سفیدی ہوتی ہے نا، تو یہ جھاگ کہلاتا ہے. اچھا تو یار یہ پھر اس دن جو اونٹ کے منہ سے جھاگ، بکری کے منہ سے جھاگ، تو یہ بیچارے کیا سمجھے ہوں گے؟ جگالی، تو یہ جگالی تو بالکل ہی نہیں سمجھتے ہوں گے. نہ سارے کے ناچ کی کرنوں یار. یہ کہہ رہے ہیں کہ اترو کہر پوچھنوں نے سمجھا نا انہیں زبان میں مثال اڈی نے. آپ نے اونٹ کے منہ سے بھی، اب تو جھاگ سمجھ گئے نا، اونٹ کے منہ سے جھاگ کبھی گرتے دیکھا ہے؟ تو یہ اونٹ کے منہ سے کبھی گرتا ہے، بعض اوقات گائے کے منہ سے بھی گرتا ہے، کبھی بکری کے منہ سے بھی گرتا ہے. وہ پانی کی طرح گرتا ہے، وہ نہیں، یہ صابن کے جھاگ کی طرح جو گرتا ہے. تو یہ جھاگ جو گرتا ہے نا، یہ ناپاک ہوتا ہے، ناپاک. اور یہ میدے سے آتا ہے. میدا آٹے کا میدا نہیں ہے، پیٹ کے اندر جو ہے نا اوجھڑی کو میدا بھی بولتے ہیں، یوں سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو میدے سے آتا ہے. تو یہ بکری، اونٹ، گائے یہ بازو کا جگالی کرتے ہیں، یوں منہ ہلاتے رہتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ اندر سے یہ کچھ ترکیب بنا رہے ہوتے ہیں، نکالتے ہیں، ڈالتے ہیں، پتہ نہیں. تو اس طرح ان کا جھاگ بنتا ہے، تو وہ ناپاک ہوتا ہے. اس کارڈ تو ہم نے لے کے رکھے پاپا، اس پہ عمل کس طرح شروع کریں؟ اب پڑھے لکھے بھی نہیں ہے، پڑھنا بھی نہیں آتا، تو پاپا کس طرح پتہ ہی نہیں کہ لکھ کر کیا کرنا ہے.
کوئی تو پڑھا لکھا ہوگا جس سے آپ کی الیک سلیک ہوگی. تو آپ میں ابھی بیٹھے بیٹھے کیسے آپ کو اردو سکھا دوں؟ سیکھنے سے آئے گی یا کسی سے گاؤں سے سکھا دیں, لکھوا لیجئے. تو 5 سوالات ہوں گے یا نگاہوں سے کچھ پینے پلانے کا سلسلہ ہوگا؟ آج کون کرے گا سوال؟ جسے آپ فرمائیں گے وہ سوال کرے گا. ایک سوال ہوگا, صرف ایک کرے گا ایک سوال, بغیر مائک کے سوال نہیں کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آج کل اکثر پبلک واش روم اسکولز, کالج اور یونیورسٹیز, ادرس آفیسز وغیرہ میں واش روم کے اندر جو ہے نا بے فاحشہ باتیں وغیرہ لکھی ہوتی ہیں. اس طرح کیوں لکھتے؟ تو اس کا آپ ارشاد فرما دیجیے, جزاک اللہ خیر. اب کیوں لکھتے ہیں یہ تو لکھنے والے بتائیں گے, اور یہ لکھتے بھی چھپ چھپ کریں. تو بہرحال یہ کہ فحش باتیں, گندی باتیں, گالیاں, گندی تصویریں وغیرہ بناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا, مگر اللہ تعالیٰ پر سب روشن ہے. یہ اب جیسی بات لکھی ویسا اس کا جرم ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ بہت غلط طریقہ ہے اور مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے. جس نے اب تک لکھا تو توبہ بھی کر لے, اور اگر وہاں جانے کی صورت بنے تو اس کو مٹا کر بھی آ جائے, مگر اس طرح نہ مٹائے کہ اس کا رنگ روغن خراب کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, اگر کوئی شخص حج پر گیا, وہ اپنی واجب قربانی کا وکیل کسی کو پاکستان میں کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ مدرس ہے جی, گاروں. گارو, ماشاءاللہ گارو ڈاڈھو پیارو ہے. سبحان اللہ. روزے رکھتے ہیں بھائی وہاں ماشاءاللہ, دو علاقے دورہ کرتے ہیں. پہنچے, ایسی خواہش کا اظہار کیا تھا آپ نے. جی, انہوں نے کچھ میرے کو رسپانس دیا نہیں. گھروں والے کہاں ہیں یار, نہیں بلانا باپا جان. 172 تھے, کوئی 313 چوک درج دے کر اگلی مرتبہ آئیں گے, کچھ ایسا باپا کرم فرما دیں گاروں میں. سبحان اللہ. تو قربانی کا مسئلہ عرض کر رہا تھا میں سے کہ جو حاجی وہاں مسافر ہے, چاہے غنی ہو, تو اس پر بقرعید کی قربانی واجب نہیں ہوگی. اور اگر وہ حاجی غنی ہو اور مقیم بھی ہو تب جا کر اس پر قربانی واجب ہوگی. مثال کے طور پر یہاں سے گیا تو چند روز مکہ مکرمہ میں رہا, مدینہ منورہ حاضری ہو گئی, تو جب تک یہاں رہا مکہ شریف میں 15 دن سے کم رہا, مسافر رہا. مدینہ طیبہ میں 8 سے 9 دن ملتے ہیں, تو وہاں بھی مسافر رہا. پھر مکہ مکرمہ میں سمجھو آیا تو 4-5 دن میں ایام حج شروع ہو رہے تھے. مثال کے طور پہ پہلی ذی الحجہ کو حاضر ہوا مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ سے, تو اب اس کی اقامت کی نیت بھی بیکار ہے, کیونکہ اس کو تو 8 تاریخ کو تو مینا جانا ہے. مینا جائے گا تو یہ مکہ مکرمہ سے مینا شریف باہر ہے, پھر مینا, تو پھر عرفات, پھر واپسی مزدلفہ, پھر مینا, پھر تو ان دنوں وہ عید کے ایام اس کے گزریں گے. اچھا, اب ان دنوں اگر یہ پھر مکہ مکرمہ آتا ہے تب جا کر یہ 15 دن اس کو ملنے ہیں, اس کی فلائٹ کو دیر ہے, اگر تب جا کر یہ جب مقیم بنے گا تو قربانی اس پر, اگر ایام قربانی میں آ کر وہ مقیم بنے گا تو قربانی واجب ہوگی, ورنہ نہیں. پاپا اب جو یہ قربانی واجب ہے وہ وہاں رہ کر یہاں کسی کو وکیل کر سکتا ہے, یہ قربانی میرے نام؟ جی ہاں, وکیل کر سکتا ہے, اور اس میں یہ ایک ضروری ہے
کہ دونوں جگہ قربانی کا وقت ہو. مثال کے طور پر ادھر ایک دن پہلے عید ہو جائے گی تو اب یہاں یہ بولے کہ بھائی مدینے میں عید ہے تو تم وہ 9 تاریخ کو یہاں قربانی کر دو تو قربانی نہیں ہوگی. یہاں بھی عید یا عید کا دوسرا دن ہو وہاں بھی یعنی کہ وہ 3 جو دن ہیں وہ اوقات قربانی کے ہوں, اس میں ذبح شرط ضروری ہے. باپا جان رات کتابیں آپ نے 3 دی تھیں, مدنی عملہ اساتذہ صرف 2 ہیں وہاں پہ نا, اچھا کتابیں آپ نے 3 عطا مجھے فرمائی. 3 کی آواز آئی تو میں نے 3 تو پیش ایک کی. کتاب جس کی کارکردگی آپ طلباء میں بہت اچھی پائیں اس کو پیش کر دیں, یا جس طرح آپ چاہیں آپ کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان میرا نام کاشف علی اتاری, میں ایک سول انجینئر ہوں. باپا جان ہمارے شعبے سے جو ہے کافی سارے اسلام بھائی تعلق رکھتے ہیں. اس کے اندر آرکیٹیکچر انجینئر بھی آتا ہے, اسٹیل ڈیزائنر بھی آ جاتا ہے, اور فیلڈ ورک کے جو انجینئر سپروائزرز ہوتے ہیں وہ بھی اس شعبے میں جو ہے کافی خاصی کوانٹٹی کے اندر جو ہے شامل ہے. ابھی دسترخوان پر ہی جو اسٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں باپا جان آپ کی بارگاہ عالی میں شعبہ تعلیم کے حوالے سے, ان کا تعلق بھی تمام کا سول فیلڈ سے ہی ہے. سول انجینئرز کچھ پاس آؤٹ کرنے والے, کچھ کے 1 سال ہے, کچھ کا 2 سال ہے. باپا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک سول انجینئر جو ہے اپنے شعبے کے اندر کس طریقے سے دعوت اسلامی کی خدمت بجا لا سکتا ہے, اور دعوت اسلامی کے لیے ایک سول انجینئر جو ہے اپنی کیا خدمات پیش کر سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سول انجینئر جو بن گیا وہ کوئی جدا مخلوق تو نہیں ہے, وہ بھی جس طرح ہم لوگ اس طرح وہ ہے. تو یہ بھی اپنے شعبے میں کام کرے جس طرح آپ نے کام کا اپنا انداز بیان کیا, پیار محبت سے نیکی کی دعوت دے, اجتماع میں خود بھی شریک ہو, دوسروں کو جمع کر کے لایا کرے, مدنی مذاکروں میں شرکت کرے, مدنی قافلوں کا مسافر بنے. اس طرح انشاءاللہ یہ اپنے فیلڈ میں اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا کوئی جن کے گریڈز ہوتے ہیں تو یہ کام زیادہ کر سکتے ہیں, ماتحت پر اثر جلدی پڑتا ہے. اس طرح بھی وہ آسانی سے ترکیب میں آ سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. باپا جان جہاں آپ ماشاءاللہ متعدد شعبہ جات کے حوالے سے ٹائم عطا فرماتے ہیں, آپ سے مدنی التجا ہے کہ ہمارے جو انجینئرز کی جو فیلڈ ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ مدنی مذاکرہ عطا فرمائے تاکہ ہم اس سے مدنی پھول چننے میں جو ہے کامیاب ہو سکیں. کوئی ایسی ترکیب ہو کہ ان کے جو کرپشنس ہیں نا اگر ہیں تو ہم کو پتہ چلے پہلے سے تاکہ اس کی تیاری ہو. ترکیب ممکن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایمان پر استقامت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایمان پر استقامت کے لیے ایمان کی اہمیت خوب اجاگر کیجئے, دعا بھی کیجئے, اس کے اوراد بھی پڑھیے, جو چیزیں ایمان کو برباد کرتی ہیں اس کی معلومات کیجئے, جس کا ایک ذریعہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب کا غور سے پڑھنا بھی ہے. پڑھیے کسی نے کفریہ کلمات پوری کتاب؟ باپا اس کتاب کے ابتدا کے اندر جو مدنی پھول ایمان کی حفاظت اور اہمیت کے حوالے سے دیے ہیں, ایک اسلامی بھائی نے ان کا مطالعہ کیا, ان کا ایسا ذہن بنا کہ تقریباً 6 ماہ میں انہوں نے 6 مرتبہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب مکمل مطالعہ کی اور چند پر انفرادی کوشش کر مطالعہ کروائی. ہر مہینے ایک بار
آپ نے ابھی تک ایک بار بھی نہیں پڑھا، اکثریت نے کب تک پڑھ لیں گے؟ انشاءاللہ 30 دن کے اندر انشاءاللہ۔ جنہوں نے نہیں پڑھی وہ 30 دن کے اندر پوری پڑھ لیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ میں آپ کی عیادت کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، بیماری میں اجر ملتا ہے، ثواب عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، سنتوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے، اور اس کے شکرانے میں 12 ماہ سفر کی سعادت بخشے۔ نیکی کی دعوت بھی مل گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تعلق میرپور شہر سے، میں 12 ماہ کے سفر پر ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، 9 ذی الحجہ کو جو تکبیریں پڑھی جاتی ہیں یہ واجب ہے کا جواب ارشاد فرما دیں، جزاکم اللہ خیرا۔ ان تکبیرات کا حدیثوں میں تذکرہ ہے، یہ جو جماعت مسنونہ کے ساتھ پڑھے اس پر واجب ہے تکبیر تشریق، اور بلند آواز سے پڑھے، ایک مرتبہ واجب ہے بلند آواز سے مرد پر، عورت پر تو جماعت بھی واجب نہیں ہے۔ اس کے احکام نماز کے احکام میں ہے، نماز اتنا طریقہ تو پڑھنا چاہیے، رینیو ہو جائے۔ ان کے 2 روزے چھوٹے ہیں، سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ چلو ان کو نیت کرنے کی اجازت دیتے ہیں 9 تاریخ تک مسلسل، سبحان اللہ۔ اگر رکھ سکتے ہیں تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا تعلق بابا مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے ہے، اور ایک سوال عرض کرتا ہوں۔ یہ سنا ہے میں نے کہ سمندر پار کرنے کی، کراس کرنے کی وجہ سے جو ہے نا جادو ٹونا اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اس کی رہنمائی فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داڑھی بڑھ رہی ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ کٹ جاتی ہے؟ ہاں، ایک مٹھی کا مسئلہ، اب تک منڈوائی گھٹوائی سب توبہ بھی کرنی ضروری ہے۔ سمندر پار کرنا، یہ سمندر پار کیسے ہو یار؟ جیسے باب المدینہ سے جو سمندر شروع ہوتا ہے نا، باب المدینہ کا، وہ تو علات الجدہ شریف بھی جاتا ہے باراستہ عدن، اور یہ اتنا بڑا تو اس کو پار کائے سے کریں گے یار؟ شارٹ کٹ مطلب 2 بارڈر کہیں بھی اٹھا کر دیکھ لیں۔ جب پانی اتر جاتا ہے نا اس کے کہیں کے گڑھے بھر جاتے ہیں، اس کو ایک چھلانگ میں نہ پار کر دے کہ پانی سے منڈوڑا بن جائے گا۔ باپا آپ اس طرح پار کروا دیں گے، ہم اس طرح پار کر لیں گے۔ بہرحال یہ کہ یہ اس طرح کی باتیں سنی ہے، خدا بہتر یعنی پڑھنا یاد نہیں پڑتا، لیکن کتاب میں پڑھا ہو کہ یہ بھی جادو کا توڑ ہے، ہو تو تعجب بھی نہیں ہے، تب پتہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کی عمر کم یا زیادہ لکھواتے ہیں، یہ کرنا جائز ہے؟ ہاں، جان بوجھ کر اگر یہ جھوٹ لکھواتے ہیں تو یہ جھوٹ تو ہے نا، دھوکہ دینے کے لیے لکھواتے ہیں تو دھوکہ بھی ہے۔ باپا اب کیا کریں، اب غافل ہو گئے تھے۔ اب اس کو گرفتار کرو، کائیں سوال بھائی؟ کیوں کیا، ہمارا وقت کیوں لیا؟ صفائی کائیں بھائی؟ ہاں، مدنی سپاہیوں، باپا 25 ماہ مدنی 26 تربیت ماہ گاہ سے، مدنی تربیت گاہ کے کھنٹے میں باندھ دو ان کو، تو بڑھ سکتے ہیں نا، 25 ماہ ہو سکتے ہیں۔ یہ دوسرا بھی آئے، چلو زلفے رکھوا لو اس کو، سبحان اللہ۔ زلفے رنگین شاہی ختم۔ اگر قیدی غلطی کرے تو اس کی مدت سزا بڑھ جاتی ہے، یا اللہ خیر۔ تو یہاں مدنی قیدی کی مدنی سزا بڑھ جائے گی۔ وہ یہ کہ اب بلا وجہ، یہ وجہ بھی کیا مطلب، یہ جھوٹی لکھا تھا اسکول کے داخلے کے لیے، اور دارالمدینہ میں بھی ہو سکتا ہے اس طرح ہوتا ہو، وہ جھوٹی تاریخیں لکھوا کر بچے کو داخل کرواتے ہیں اسکول میں، حالانکہ اس کا ایفیکٹ زندگی بھر پڑتا ہوگا۔
پھر اسی تاریخ سے شناختی کارڈ، اسی تاریخ سے پاسپورٹ بنتا ہوگا. زندگی بھر وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد بھی یہ سمجھتا ہوگا کہ میری عمر یہ ہے جو اس میں لکھی ہوئی ہے. اصل عمر بیچارے کو پتہ نہیں پڑتی ہوگی. اسی پر نمازوں کے مسائل، اس پر روزوں کے مسائل، کہ نمازیں اگر وہ نہیں پڑھتا تھا، اب اس کو ہوش آیا تو بھائی وہ جب سے بالغ ہوا تب سے، ورنہ 12 سال سے شروع کرے تو اب یہ تو 2 سال غلط لکھائی تھی عمر. تو جس کو یہ 12 سال سمجھ رہے ہو تو 14 سال اس کی عمر ہے. تو یہ ماں باپ کے یا جس کے بھی ایک جھوٹ لکھوانے سے اس کے کتنا لگتا ہے گناہوں کا کوئی میٹر چل پڑے. اس لیے ایکوریٹ عمر لکھوانی چاہیے، جھوٹ نہیں. پاپا آج اتنے سارے اسلامی بھائی ہیں، وہ مدرسۃ المدینہ جنہوں نے کم از کم 12 ماہ تک پڑھایا ہو، 12 ماہ تک پڑھایا ہو، ہفتے میں ایک آدھ چھٹی ہو گئی تو کوئی بات نہیں. کتنے عرصے سے؟ 2 سال ہو گئے. رنگین شاہی ختم نہیں ہوئی، کیسے ہوگا؟ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاتے ہوئے کم از کم 12 ماہ. کھلے رنگ کا نہیں آیا ہے تو خیر اب بچپن سے ماحول میں ان کو دے دیا، نواز دیا. باپا آج آپ بھی نواز دیں گے باپا مدنی حلیہ سے، اور خرید لیں گے. اس میں کیا ہے، انشاءاللہ اس کے سربند بن جائیں گے. سربند کی بھی سنت ہے، سبحان اللہ. سربند کی زیادہ تیل بن لگانے جائے کے دوسروں کو بعد دے دیں گے. جب تیل لگائیں تو سر میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے. ماشاءاللہ کچھ وقت پہلے آپ نے مدنی چینل پر لائیو جانوروں کے بارے میں احکامات ارشاد فرمائے، تو اس میں 2 جانور آپ کی خدمت میں تحفتاً پیش کیے گئے. اس میں آپ نے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ سینگوں والا جو مینڈھا ہے وہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر، اور بغیر سینگوں والا غالباً وہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر. تو یہاں عرض یہ ہے کہ نظر سے کیا مراد تھی؟ کہ عوام الناس تو نظر کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ہی جانور ذبح ہوتے ہیں، لیکن عام لوگ اس میں کنفیوژن کا یعنی مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر جانور کس طرح نظر ہو سکتا ہے. یہ لفظ نظر بھی کہا ہوگا میں نے، ساتھ میں قربانی کا بھی تذکرہ کیا ہوگا کہ سرکار کے نام پر یہ قربان کیے جائیں گے. ملے جلے میرا خیال ہے میرے الفاظ تھے جس میں لفظ نظر بھی میں نے کہا ہوگا. تو اس طرح کہنے میں کوئی نہیں، ہم آپس میں بھی تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی نظر ہے، یعنی آپ کو تحفہ ہے آپ کے، یعنی کہ بڑوں کو جب کوئی تحفہ دیتے ہیں تو بعض اوقات اس کو نظر کہتے ہیں. جیسے کہ بڑے کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا، چھوٹے کو کہتے ہیں آپ نے کہا، اپنے لیے کہتے ہیں میں نے عرض کیا. تو معنی ایک ہی ہے لیکن الفاظ کا فرق ہے. بچے کو کہیں گے بیٹھ جاؤ، بڑا ہوگا بیٹھ جائیے، اور اس سے بڑا ہوگا بزرگ ہوگا تشریف رکھیے. بات تو ایک ہی ہے، معنی ایک ہی ہے. تو اس طرح وہ یہ نظر عرفی ہے تو اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں. جو مطلب ہے کہ اس طرح کی جن کو غلط فہمی ہے نا وہ ان کے نصیب، ورنہ کوئی بھی جانور ذبح ہوتا ہے تو اس پر بسم اللہ یا اللہ اکبر ہی تو پڑھتے ہیں ہم لوگ. یا رسول اللہ کہہ کر تو نہیں ذبح کرتے، یا غوث اعظم کہہ کر تو ذبح نہیں کرتے. اس میں کنفیوژن کی کوئی بات ہے نہیں ایسی. میں سمجھا آپ یہ کہیں گے کہ سینگ والا غوث پاک کے نام پر کیا حکمت اور بغیر سینگ کا، یہ سوال بنتا تھا لیکن اس وقت کسی نے کیا نہیں، ورنہ میں عرض کرتا اس کا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سینگ والا مینڈا ذبح فرمایا، حدیث میں تذکرہ ہے. تو یہ کیوں آپ نے سرکار کی طرف منسوب نہیں کیا اس کو؟ شاید یہ حکمت کسی کی بھی طرف توجہ نہیں ہوگی. جو اب کیا بولو گے آپ کیا پھر سزا
गिरफ्तारी मदनी सिपाहियों की, देख लें, बताएंगे गिरफ्तारी पकड़ लेंगे मदनी सिपाहियों। अगर गलत होगा तो हाँ गलत होगा मदनी सजा मिलेगी, सही होगा तो मदनी तोहफा मदनी फीस देनी पड़ेगी। दोनों हाथों में लड्डू हैं हमारे। हाँ भी हमारी है, ना भी हमारी है। जिसमें आखिरत की भलाई है वो हमारी है। सुभान अल्लाह। आप नहीं बताएंगे, डर गई है तो डर गए बेचारे, कभी बोलेंगे 12 माह दो, 25 माह दो। आप बताइए। चलिए। छुरी के नीचे बेस क्या क्या था, उसके सीन नहीं थे गालिबन। छुरी के नीचे मना जन्नती मेंढा वो सींग वाला था, बल्कि उसके सींग तो काबे शरीफ में लगे हुए थे। और ये यजीद पलीद के दौर में जो मिंजनीक से अब जो इसकी जदीद सूरत है वो तोप है, तोप से गोले मारते। पहले मिंजनीक एक मशीन होता था, मिंजनीक, उसको इसे पत्थर फेंकते थे तो उससे खिलाफे काबा में आग, और फिर वो आग ने अपना बहरहाल मसला किया, उसमें वो सींग मुबारक जो थे वो भी शहीद हो गए। तो वो सींग थे जब भी शहीद हुए, तो वो मैं अपनी हिकमत ये थी कि मैंने उससे पूछ लिया था, उसी वक्त मैंने पूछा कि इन दोनों में भारी कौन सा है, तगड़ा। तो वो तगड़ा बगैर सींग का था, उम्दा उम्दा। और ये बोला ये कद में ये बड़ा है लेकिन इसकी टांगे बड़ी है और ये हेवी है। मैंने नोट किया, वाकई वो नजर आ रहा था, वो जानदार था। तो फिर मैंने कहा अब ये जो ज्यादा उम्दा है वो बारगाह रिसालत में नजर करें, जो उसके मुकाबले में कम उम्दा है वो उस पाक की बारगाह में सबसे बेस्ट, मतलब सबसे बेस्ट जो बेस्ट जो आपने चॉइस की, मतलब दोनों ही बेस्ट है। यूं करेंगे, एक बेटर था एक बेस्ट था। सुभान अल्लाह। ये सब ये समझे नहीं होंगे बेटर बेस्ट का मेरा ख्याल है। जी। तो यूं मतलब मैंने तकसीम की थी, वरना हमारे गौसपाक हमारे सर के ताज है, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे गौसपाक के भी आका है, तो कोई शक भी नहीं है। तो ये भी एक मदनी फूल है कि किस तरह तकसीम की जाए ऐसे मौके पर। पापा अब ये बेटर सूरत मदनी सजा की होगी या बेस्ट सूरत इनकी मदनी इनको फीस तो की होगी? कम से कम फिलहाल गुड तो बने। सुभान अल्लाह। गुड में मदनी हुलिया, हर महीने 3 दिन काफिला, इंशाल्लाह। फिर बेटर तो फिर बेस्ट। तो इंशाल्लाह आने वाली वेकेशंस में, विंटर वेकेशंस में 12 दिन का काफिले की नियत है इंशाल्लाह। 12 माह की छुट्टी मिल जाएगी। 12 दिन। अच्छा, मैं 12 माह समझा। तो ये मदनी हुलिया के लिए भी छुट्टियों की जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। इसकी कोशिश पर में अगर कोई रुकावट ना हो तो। दाढ़ी तो एक मुट्ठी बढ़ानी वाजिब है, नियत कर ली इंशाल्लाह। जब तक मुंडाई घटाई उसकी तौबा भी हो, और ये तो नियत अल्लाह करे आपने फरमाई ही ली हो इंशाल्लाह। आप तो वेटरनरी डॉक्टर साहब है ना, मीरपुर खास टंडोजाम से आप आए। पापा ये डॉक्टर अगर मदनी हुलिये में आए, क्या ऐसा भी हो सकता है कुछ? आजकल तो है इनका सीजन है ना आजकल तो। बाबा सीजन तो है पर नहीं, आपका उससे ताल्लुक है सीजन से? नहीं बाबा, इन दिनों नहीं है ताल्लुक। पापा अपन इंशाल्लाह खाली जमा करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, आजकल सीजन है, उन दिनों भी होता है, खालों के दिनों में तो जानवरों को तो कुछ ना कुछ तकलीफें होती हैं, वो बाहर से जो आते हैं। तो आप मदनी हुलिये में अगर रहें तो क्या कोई रुकावट आपका जो शोबा इसमें? नहीं पापा, कोई रुकावट नहीं। फिर तो अगर इमामा शरीफ सर पे होगा तो मैं समझता हूँ कि खामोश तबलीग होगी, दावत इस्लामी की एक तशहीर होगी, खामोश। पापा माइक आपके पास है, बात भी हुई, मदरसतुल मदीना के अलावा दूसरी कैटेगरी के सूरत में मौका दिया गया, अब देखें पापा क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी मुबारक तो है चेहरे पर, माशाअल्लाह। इससे आपका तारुफ नहीं होगा। हरा इमामा सर पे होगा तो ये या रसूल अल्लाह बोलने वाला है ना,
यानी कि वो एकदम आपके बारे में फैसला हो जाएगा। ये हरमैन तैयबैन का तो ये देखा है कि अगर कोई हरा इमामा बांध ले तो हरे इमामे वाले के पीछे अवाम उसके पीछे लगती है। इन्हें इतना मिलते हैं उससे कि यार ये अपना सुन्नी भाई है, दावत इस्लामी वाला, भले वो खुद शेव्ड होगा, लेकिन आपको पता है दुनिया भर में दावत इस्लामी अब मुतारिफ, तो ये लोग कशिश खा के उसकी तरफ माइल होते हैं। सब्ज इमामा तो अब सुन्नियों की अल्लाह की रहमत से हमारे यहाँ पहचान है। तो सबको ये इमामा शरीफ पहनना चाहिए। ये इमामा शरीफ ना पहनना ये आपके तंजीमी नफ़े में एक नुकसान है। हरा इमामा होगा, अगर कोई आपके किसी काम से मुतासिर होगा तो वो दावत इस्लामी से मुतासिर होगा, दावत इस्लामी वाला। बाबा मेरे पास 2 इमाम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल पहले भी आपने एक इमाम आता किया था, तो वो मैं डेली बांधता हूँ। आज ही पापा मैंने बांधा हुआ था घर में ना, मैं इंशाल्लाह डेली बांधता हूँ। भाई बन में मोर नाचे कौन देखे, जंगल में मोर नाचे कौन देखे, ये मंगल में हो तो हम देखे ना यार। बापा मंगल में भी बांधने की इजाजत दे दें इनको। अब अगर घर में बांधते ना, जी बाबा, यही बोलता हूँ, तो बाहर है ना कि बन मने जंगल, तो बन में मोर नाचे कौन देखे, ये एक मुहावरा है कि जो काम छुप छुप कर किया जाए तो देखे कौन इसको। तो ये तो काम वो है कि जो सबके सामने हो ना। इमाम शरीफ बाबा वो थोड़ा जैसे बाज लोग यूं दाढ़ी का भी ये सुने गए, दिल में दाढ़ी है, दिल में होनी चाहिए दाढ़ी, क्या सबको दिखाने के लिए कर दी थी। तो नमाजें भी खत्म करो, मस्जिदें भी माज़अल्लाह खत्म करो, हज पे भी क्यों जाते हो कि लोग देख लेंगे कि आप अरफात में गए थे, हज पे रवाना हुए थे, नऊज़ु बिल्लाह। तो जो काम सबके सामने, जमाअत से नमाज तो सबके सामने ही तो पढ़ी जाएगी, तो छुपाना तो पॉसिबल ही नहीं, मुमकिन ही नहीं। और पढ़नी है सबके सामने नमाज बा जमात मस्जिद में जाकर। इसलिए वो इमामा शरीफ भी लिबास है ना। बाबा इंशाल्लाह हिम्मत करे, और झिझक है लेकिन वो हिम्मत करे। बाबा गाड़ी में बांध के जाया करूंगा। गाड़ी में जब भी कहीं जाऊंगा ना इंशाल्लाह मेरी नियत में बांधूंगा। उतरने से पहले छापर में डाल लूंगा इंशाल्लाह। ना क्यों डरते हैं बाहर बाबा, काफी खौफ ला तखफ। वो अपने इंशाअल्लाह दिल खुल जाएगा, इंशाअल्लाह 1-2 बार पहनने के खुल जाएगा इंशाअल्लाह। प्यारे बापा जान, दाढ़ी सुन्नत में मुबारक है और इसका 1 मुट्ठी रखना वाजिब है। 1 मुट्ठी से बाल बढ़ जाए तो इसको काट सकते हैं सुन्नत। तो इसको ठोड़ी के नीचे से कैसे पकड़ेंगे और साइडों से कहाँ से बालों को पकड़ के काटना है, इसका तरीका इरशाद फरमा दीजिए। ये जो बाल लटक रहे हैं इनको यूं सेट करके, ये ठोड़ी के नीचे, ये ठोड़ी के नीचे, ठोड़ी यहाँ तक होती है, ये देखो खड्डा होगा यहाँ, इसके नीचे से पकड़ के अब जो ये निकला है ना बाहर, तो ये काट देना सुन्नत है। जो ज्यादा है थोड़ी 1 मुट्ठी से, और इसी तरह इस तरह ये भी 1 मुट्ठी यहाँ से, इसी तरह यहाँ से। पापा ये हड्डी से ऊपर से करने हैं बाल पकड़ने? ये हड्डी जो है ना, दाढ़ी ये है, इस पे दाढ़ी आती है। साइडों से पकड़ने हैं। साइडों से कहाँ से पकड़ने? ये ऊपर से, यहाँ ये जो हड्डी उभरी हुई है ना, इसके ऊपर से कल में नहीं, ये हड्डी जो है ना, ये यहाँ से दाढ़ी शुरू होती है, तो मेरी मैं समझ सका हूँ। इसके ऊपर कल में बनती है, ये कल में लंबी भी अब रखने लगे लोग। बापा जान, एक सूरत ये भी है कि बाद इस्लाम में माशाअल्लाह दाढ़ी रखते हैं, जुल्फ़े रखने का जज्बा होता है, लेकिन यहाँ के जो बाल होते हैं, यानी कि जहाँ दाढ़ी की हुदूद खत्म हुई उसके ज़्यादा सर के बाल शुरू हो गए, यहाँ से ये बाल जो है, ये वाले बाल, ये चंद बाल जो है वो काटते हैं। अगर ये इसके ऊपर के बाल काटे जो दाढ़ी में शामिल नहीं है जी बाबा, तो गुनाह नहीं है, लेकिन ये कि ये है सर के बाल पूरे रखना, ये सुन्नत है जी बाबा। तो ये सुन्नत से थोड़ा महरूमी रहेगी। ये भी बाबा आजकल देखा गया कि ये बाल जो है ना इस्लाम ये वाले कलमों के, ये आजकल नहीं, ये जमाने से मैंने देखा जुल्फे रखते हैं ना, वो भी आपने अच्छी तवज्जो दिला दी, यहाँ से वो कटवा देते हैं। नहीं, ये फिर वो सुन्नत में नुकसान हुआ ना, इसमें पूरे बाल सुन्नत है पूरे। पापा ये होंठों के नीचे से भी ये बाल कटवाते हैं बिल्कुल। बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई, अल्लाह करे ये आइंदा याद रहे तो अपने ये भी बोलते रहे
बापा ये बेचारों को पता नहीं होगा। पापा ये होंठों के नीचे से बाल ये नहीं काट सकते, बुच्ची के बाल कहलाते हैं, होंठों के इर्द गिर्द। तो ये आलाज़त ने लिखा है कि निचले होंठ के नीचे के बाल ये दाढ़ी में शामिल है। इंशाल्लाह बापा वक्फ़े मदीना इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बापा जान अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं मदरसतुल मदीना बालगन पढ़ाता हूँ। मदरसतुल मदीना में कुछ इस्लामी भाई ऐसे भी होते हैं जिनसे तलफ़्फ़ुज़ सही अदा नहीं होते, तो उनको किस तरीके से पढ़ाया जाए? मैं अब दर्जा लगाऊं तो प्रैक्टिस कराऊं, सुभान आपको प्रैक्टिस अल्लाह। कराऊं, उनको प्रैक्टिस कराएं तो बापा दर्जा लगाएं, कौन कौन पढ़ने आएगा? ढूंढे भी नहीं मिलेंगे, सब भाग जाएंगे। अब ये कि जाहिर है कि जो आप पढ़ाते हैं इस तरह से पढ़ाते रहे, मशक करवाते रहे। ये क्या करते हैं कि पढ़ने आते हैं बालिगान वाले, फिर ये आपके पास कायदा खोलेंगे, फिर कायदा भी बाज़ वक़्त वहीं रख के चले जाते हैं। ये दूसरे दिन वहीं चंद मिनट के लिए आते हैं, तो यूँ इनको बड़ा टाइम निकल जाता है और बोलते हैं हमारे मखारिज दुरुस्त नहीं होते। तो भाई जिस तरह स्कूल का लेसन रटा था, टेंसेस रटे थे, जिस तरह दीगर दुनिया के फ़नून सीखे थे, क्या इस तरह आपने कोशिश की? खाली मतलब धक्का ही खाते हो, 2 मिनट के लिए खोला और आ करके फिर वापस चले गए, तो आ कहाँ निकलेगा? निकलता ही नहीं उसका। तो ये कोशिश उनके मुंह से अदा ही नहीं होता, सीन को शीन पढ़ते हैं। आओ नहीं निकल। मैं एक चुटकुला याद आया कि मेरे साथ एक ईसाई भाई थे, जब दावत इस्लामी बनी नहीं थी उस वक्त की बात है, न इस्लामी भाई उसकी इस्तिला थी, तो एक मेरे जो साथ थे उनके मखारिज दुरुस्त नहीं थे, तो फिर भी हम मुफ्ती आजम पाकिस्तान की बारगाह में हाजिर थे, मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में। तो उसने शायद सूरह फातिहा सुनाई। ऐसा देखो तो मेरा कोई तलफ़्फ़ुज़ गलत तो नहीं है, मखारिज गलत तो नहीं है, कौन सा गलत है, इस तरह से सवाल किया। तो आपने फरमाया कि ये पूछो कि कौन सा सही है। बिल्कुल ही बेचारे के गलत सलत है मखारिज। तो आजकल तो ये अवाम का तो हाल तो है पतला, तो कोशिश करते रहे, इनको ताकीद करते रहे कि बाद में घर जाकर भी इसकी प्रैक्टिस करें। होते क्या आलीशान है बापा के मदनी फूल, बस मदनी चमनिस्तान है बापा के मदनी फूल।